نہیں تھا کہ نطفہ مادہ رحم میں جانے کے بعد کیسے دکھتا ہے، کیسے نظر آتا ہے، وہ اس وقت کے لوگوں کو معلوم نہیں تھا. تو جب سے کیا ہے، علم کا ماحول بنا، علم کی تحقیق کا مزاج بنا لوگوں میں، اور وہ لوگ علم کے پیچھے اپنی پوری زندگیاں لگائیں. اور صرف علوم شریعہ، دین کا علم ہی نہیں تھا ان کے پاس، بلکہ ان کے پاس عربوں کی سرپرستی میں، انہی کے علماء میں علوم عقلیہ بھی تھی. علوم عقلیہ کسے بولتے ہیں؟ آج کے زمانے میں جسے سائنس کہا جاتا ہے، اس کی سرپرستی بھی انہی کے پاس تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کی بھی کیا ہے، ان علوم کی بھی، علوم شریعہ کے ساتھ ساتھ علوم عقلیہ کا بھی ان کے پاس کیا تھا، ان کی پاس ہی سرپرستی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے کیا ہے، لیکن جب تک یہ جو علم ہے، یہ علم ان کے ہاتھ میں جب تک تھا، ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا، تو اس کا صحیح استعمال ہوتا رہا، اس علم کا صحیح استعمال ہوتا رہا. اور یہ علم اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ جب تک جڑا ہوا تھا، اس وقت یہ علم کیا تھا، محفوظ تھا. اور اس علم کے ساتھ ساتھ تربیت تھی، اس علم کے ساتھ ساتھ انسانیت تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور وہ لوگ اس علم کو غلط طریقے سے یا غلط استعمال کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ان کے تصور میں بھی یہ چیز نہیں آئی تھی کہ علم کو غلط کے لیے بھی، غلط کاموں کے لیے، غلط چیزوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ آج کل کیا جا رہا ہے. ایسا ان کے دلوں میں، یہ خواب و خیال میں بھی، ان کے سوچ میں بھی نہیں آئے یہ چیز. تو سب سے پہلی درسگاہ تعلیم کے لیے جو بنائی گئی، وہ کون سا تھا؟ وہ اللہ کا گھر. کون سا تھا وہ؟ اللہ کا گھر. جیسے کہ گزشتہ جمعہ تذکرہ ہوا، مسجد نبوی جب بنائی گئی تو تعلیم کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ نامی ایک چبوترا بنایا گیا. وہی اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ، وہی اسلام کا سب سے پہلا درسگاہ. اب جب علم مدینے سے جڑا رہا، تو جب تک وہ علم مدینے سے جڑا رہا، اللہ کے نام کے ساتھ جڑا رہا. اور یہی علم جب یورپ میں گیا، جیسے کہ ابھی تذکرہ ہوا، علم کی دو تحریکیں شروع ہوئی، ایک مدینے سے، ایک یورپ سے. جب یہی علم یورپ کو پہنچا تو سب سے پہلے اسے عبادت گاہوں سے الگ کر دیا گیا. کیا کر دیا گیا؟ عبادت گاہوں سے الگ کر دیا گیا. اور یورپ جانے کے بعد یہ تو یہ عبادت گاہوں سے بھی دور ہوا اور تربیت سے بھی دور ہو گیا، اور یہاں تک کہ مذہب سے بالکل بیگانہ ہو گیا ہے. مذہب سے کیا ہو گیا؟ ایک دم بیگانہ ہو گیا. اب تعلیم بولے تو ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ اسکول کو جانا، کالج کو جانا، بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کرنا، اسے جناب علم بولتی. یہ علم کہاں حاصل کر رہے ہیں لوگ؟ بولو بھی، کہاں حاصل کر رہے ہیں؟ مسجد میں نہیں، اس کی چلک دنیا ہے نہیں ہے، اس کی چلک دنیا، اس میں کوئی بھی جا سکتا نہیں، نو انٹری. جو پڑھنے والا ہے وہیں جا پا، جو پڑھانے والا ہے وہی جائے گا، دوسرا اور کوئی نہیں جا سکتا. باقاعدہ واچ مین بھی ہے، کیلی بھی ہے گیٹ میں، تو میں نہیں جا سکتے. تو ایسا انہوں علم کو کیا کرتا رہے؟ عبادت گاہوں سے بھی دور کرتا رہے، اللہ کے نام سے بھی دور کرتا رہے، اور مذہب سے بھی دور کرتا رہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ آپ کے سامنے. دنیا کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے لوگ جو ہیں وہ تعلیم یافتہ 600. معلوم ہے آپ کو؟ ان پڑھ، جاہل، مدرسہ میں پڑھا ہوا یا
عالم مفتی اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا پڑھا لکھا لوگوں کو کیا ہے نقصان پہنچاتے. ابھی لاک ڈاؤن کے حالات میں آپ کو بتاؤں, آپ کو معلوم ہے انہیں پیسے لے کو بھگانا کہتے کہ کروڑ نہرو مودی کون انہیں جاہل لگے, انہیں پڑھا لکھا, انہیں ایجوکیٹڈ آدمی, انہیں اور اس کے جیسے اس کے جو حواری نہیں اور بھی بہت سارے ہندوستان کا بینک کا پیسہ لے کو بھاگ گئے. انہوں سے بھی کون انہوں بڑے لکھا بڑے بڑے کالجوں میں جانی مانی کالجوں میں ایجوکیشن حاصل کیے ہوئے لوگ آئے, لیکن ان کے اپنے کالج میں اپنے اساتذہ یہ نہیں سکھائے کہ بیٹا پیسہ چوری نہیں کیا جاتا, دوسروں کا مال ہڑپ نہیں کیا جاتا, جس سے امانت تمہیں لی جاتی ہے اسے واپس پہنچائی جاتی ہے. یہ تربیت اسے ان کے کالجوں میں ان کے اساتذہ سے نہیں ملا. خالی تعلیم ملی کہ بزنس کو کیسے بڑھانا ہے, 1 سے 2 کیسے بنانا ہے نہیں ہے. چھوٹی موٹی کمپنی کو MNC کمپنی کیسے بنانا ہے, کارپوریٹ کمپنی کیسے بنانا ہے, یہ سب بھی سکھائے ان کے کالج ان کے اساتذہ. لیکن یہ تربیت نہیں کرے کہ کیا ہے مشکل وقت میں انڈا مرغی 2 بھی لے کو بھاگ جاؤ, یہ اس کی تعلیم میں نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی تعلیم غلط ہے, تعلیم صحیح ہے, وہ علم بھی اچھا ہے نہیں ہے, لیکن علم سے تربیت جدا ہونے کی وجہ سے, تربیت الگ ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. آج دیکھ لو تمہیں جتنے بھی تعلیم یافتہ ہیں جو بڑے بڑے ڈگریاں والے ہیں, وہ اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا 100 میں سے 10% بھی آپ کو صحیح کام کرنے والے نہیں ملیں گے. کیوں بھائی؟ اتنے پیسے خرچہ کر کے اتنا بڑا علم حاصل کرے نا, اتنی بڑی ڈگری حاصل کرے نا, حاصل کرے کس کے لیے؟ اپنی ذاتی مفاد کے لیے. ان کو یہ نہیں سکھایا گیا کہ ہمدردی کیا ہے, غریبی کیا ہے, احسان کیا ہے. یہ تمام چیزیں انہیں نہیں سکھایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تعلیم تربیت سے الگ ہے. ان کے نزدیک تعلیم الگ ہے, تربیت الگ ہے. اچھا, علم کی تعریف ہی کیا ہے؟ علم کی تعریف وہ ہے کہ جس علم کو سیکھ کر انسان کے اندر انسانیت آئے, اسے کیا بولتے ہیں؟ تعلیم, علم بولتے ہیں, چاہے وہ دینی ہو چاہے دنیاوی ہو. جس علم میں انسان کے اندر انسانیت نہ آئے, وہ کون سا بھی ہو, چاہے وہ دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو, وہ علم کیا ہے؟ بیکار ہے. اچھا, جب تک یہ علم اور یہ جو علوم ہے, یہ فنون ہے, تب تک اسلام کے ہاتھوں میں پروان چڑھتے رہے, تب تک ان کے ساتھ, ان علم کے ساتھ ایسا کھلواڑ نہیں ہوا. جب یہ چیزیں اوروں کے ملحدوں کے ہاتھ میں چلے گئے, الہاد اور دہریت والے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ہاتھوں میں چلے گئے, تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کا مقصد صرف اور صرف ذاتی مفاد, صرف اور صرف ذاتی مفاد, دوسروں کا کس میں کوئی بھی کیا نہیں ہے, ذرا برابر حصہ نہیں ہے. صحابہ جو تعلیم حاصل کرتے تھے وہ کس واسطے؟ اوروں کے, تاکہ آنے والی نسل کو کیا کیا جائے, سکھایا جائے, آنے والی نسلوں کو سکھایا جائے, ہے نہیں ہے. اس کے لیے انہوں ساری زندگیاں لگائی, ساری زندگی لگائی, لیکن کبھی کسی سے انہوں فیس نہیں لیے, کبھی کسی کو انہوں ذاتی مفاد کو آگے نہیں رکھا. تو یہ میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ دنیاوی تعلیم غلط ہے. تعلیم فی نفسہ جو بھی ہو جس سے انسان کو فائدہ پہنچے, وہ فی نفسہ ہی صحیح ہے, اسے حاصل کرنا مسلمان کی ذمہ داری ہے. جیسا کہ گزشتہ جمعہ بیان ہوا کہ تعلیم مسلمان کا کھویا ہوا سرمایہ ہے.
اسے کام ملے